نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون۔ ابھی آپ نے سورہ روم کی آیت 8 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ آیت 8۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ آیت 9۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ آیت 10۔ ترجمہ: کیا انہوں نے اپنے دلوں میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو اور ان کی درمیانی چیزوں کو قرینے سے مقررہ وقت تک ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے انکاری ہیں۔ کیا انہوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ انہوں نے ان سے بھی زیادہ زمین جوتی بوئی تھی۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر ان برائی کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ روم کی آیت 8 سے 10 کا تفسیر۔ آیت 8۔ وجود باری کے بے شمار دلائل۔ اللہ لوگوں کی توجہ مخلوقات کی طرف مبذول فرما رہا ہے کہ ان میں غور و فکر کرو۔ ایک ایک مخلوق خالق کے وجود کو، اس کے انفرادیت کو اور اسی کی ربوبیت و الوہیت کو بتا رہی ہے۔ عالم علوی اور عالم سفلی کی ایک ایک چیز کو غور و تأمل سے دیکھو، ان کے درمیانی چیزوں میں بھی غور و فکر کرو۔ تم کو طرح طرح کی مخلوق اور وضع وضع کی چیزیں دکھائی دیں گی۔ کیا یہ آپ ہی آپ بن گئی ہیں یا ان کا کوئی بنانے والا بھی ہے؟ اگر ہے تو کیا اس نے انہیں بلا کسی حکمت کے بنا دیا ہے یا ان کے بنانے میں کوئی حکمت کار فرما ہے؟
آپ تو کوئی چیز بنتی نہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہوتا ہے، پھر بنانے والا ہر چیز کسی کام ہی کے لیے بناتا ہے، یوں ہی نہیں بنایا کرتا۔ اللہ نے جو یہ کائنات کا کارخانہ رچایا تو اس میں ضرور ہی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ آسمان و زمین حکمت سے بنائے گئے اور ان کی ایک ایک مقررہ مدت رکھی گئی جو قیامت ہے، مگر اکثر لوگ نادانی سے اللہ کی ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے اور ان باتوں کو جھوٹا مانتے ہیں۔ آیت 9 اس بات رسالت، یہاں اس بات رسالت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول بھیجے جو اس کے پاس سے اللہ کے احکام لائے، اس نے انہیں معجزے عطا فرما کر ان کی صداقت واضح فرمائی، جنہوں نے انہیں نہ مانا انہیں ہلاک کر دیا اور جن لوگوں نے ان کا کہنا مان لیا انہیں بچا لیا۔ کیا انہوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا اور پہلوں کے واقعات پڑھے یا سنے نہیں، اور ان میں غور و فکر نہیں کیا کہ گزشتہ قومیں اور پہلے لوگ کیسے کیسے تنومند ہٹے کٹے اور تندرست و توانا تھے، جن کی طاقت کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے رنگیلے اور سجیلے نوجوان جن کے پاس مال و دولت اور اولاد کی ریل پیل تھی، تمہارے پاس تو ان کے مال کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ انہیں دنیا میں ایسی ایسی آسانیاں فراہم تھیں جو تم کو نصیب نہیں، ان کی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، انہوں نے تم سے بہت زیادہ دنیا آباد کی تھی اور وہ تم سے بہت زیادہ کھیتوں اور باغوں کے مالک تھے۔ اس کے باوجود جب ان کے پاس ہمارے رسول کھلے کھلے معجزے لے کر آئے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا اور اپنی دولت و قوت پر گھمنڈ کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر انہیں اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ کھڑا ہوا، نہ مال کام آیا اور نہ اولاد، اور نہ ان کا لاؤ لشکر ان سے اللہ کا ذرا سا عذاب ہٹا سکا۔ اللہ نے جو ان پر عذاب بھیجا تھا تو اس کا ظلم نہ تھا، ظلم اللہ کی شان کے شایان نہیں، بلکہ یہ آپ اپنے پیروں پر کلاڑی مارا کرتے تھے۔ یہ عذاب انہی کے کرتوتوں کا بدلہ تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے شرمناک فعلوں ہی نے انہیں یہ روز بد دکھایا اور ان کی اگلی تکذیب نے ہی انہیں ڈبویا۔ آیت 10 سورہ انعام کی آیت 110 میں فرمایا، ہم ان کے دل اور آنکھیں پلٹ دیں گے اور جیسے یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ آیت 11 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ آیت 12 وَلَمْ یَکُن لَّهُم مِّن شُرَکَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَکَائِهِمْ کَافِرِینَ۔ آیت 13 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یَتَفَرَّقُونَ۔ آیت 14 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ۔ آیت 15 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ آیت 16 ترجمہ، اللہ ہی مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کر دے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور جس دن قیامت آ جائے گی تو مجرموں کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا اور ان کا کوئی شریک ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن جماعتیں جدا جدا ہوں گی، پھر جو ایمان لائے تھے اور نیک عملوں میں لگے رہے تھے وہ تو بہشت کے باغوں میں موج اڑائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو بھی وہ عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 11 سے 16 کا تفسیر۔
بلا نمونہ کے پیدا کرنے والا لوٹانے پر خوب قادر ہے۔ یعنی جو بلا نمونے کے کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے وہ اس کے لوٹانے پر بدرجہ اولا قادر ہوگا۔ جیسے اس نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ پھر قیامت کے دن تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے جو ہر شخص کو اس کے عملوں کی جزا و سزا دے گا۔ آیت 12۔ قیامت کے دن مشرکوں کی درگت، قیامت کے روز گنہگار اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں گے اور ذلیل و خوار اور سخت پریشان ہوں گے۔ آیت 13۔ آج یہ جن معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں قیامت کے روز نہ یہ ان کی سفارش کریں گے اور نہ ان کی پرستش کے قائل ہوں گے۔ یہ تو سخت ضرورت کے وقت بھی خیانت کریں گے اور منہ پھیر لیں گے۔ آیت 14 سے 16۔ جنتیوں اور جہنمیوں میں دائمی جدائی، یعنی بروز قیامت مومنوں اور کافروں میں جدائی ہو جائے گی، اور یہ ایسی جدائی ہوگی کہ پھر کبھی اجتماع نصیب نہ ہوگا۔ یعنی جب بہشتی علیین میں اور جہنمی سجین میں بھیج دیے جائیں گے تو پھر کبھی دونوں کو ملنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ وقت ان کی آخری ملاقات کا ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے یعنی ایمان والے تو بہشتوں کے باغوں کی بہاروں میں موج اڑا رہے ہوں گے، خوش و خرم اور ہنسمکھ ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، اور کافر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور ہولناک سزاؤں سے دوچار ہوں گے۔ اللہم حفظنا منہم، اللہم حفظنا منہم۔ یہ تھا سورہ روم کی آیت 8 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔